جی ملک احمد سعید خان صاحب، ملک احمد سعید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے پاک نام سے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر اور ان کی آل پر۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا سب سے پہلے اس بات پر کہ آج جس ایوان میں مجھے بات کرنے کا موقع ملا، یہ آپ نے ایک انیشیٹو لیا اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جناب اسپیکر، یہاں پر میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن اس ایوان کے اندر پہلا اجلاس منعقد ہوا اور آپ چیئر پر تشریف فرما تھے، اور جس انداز میں آپ نے دین اسلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی یہاں پر وضاحت کے ساتھ بیان کیا، سچی بات یہ ہے کہ اس ہاؤس کے اندر موجود تمام لوگ اور پاکستان کے بسنے والا ہر وہ شہری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، وہ آپ کے ان الفاظ سے حقیقتاً بہت متاثر تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیکر کی کرسی کے اوپر یہ جو حدیث مبارکہ آپ نے لکھوائی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پنجاب کے لوگ، پنجاب کے نمائندگان اور پنجاب کے باقی، آپ خاص طور پر اسپیکر صاحب، یہاں پر آپ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ان کی خاطر ہماری جان، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہماری ہر شے قربان۔ جناب اسپیکر، یہاں پر آپ نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ قانون سازی کے حوالے سے اس اسمبلی نے کچھ سنگِ میل عبور کیے ہیں، جیسا کہ یہاں کی جو کمیٹیز ہیں ہاؤس کی، ان کے اندر ریفارمز کی گئی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ ہاؤس جو ہے یہ آپ کا گھر ہے۔ جناب اسپیکر، بلا شبہ یہاں پر آنے والے ہر ممبر کا یہ گھر ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ یہاں پر آنے والے لوگ اپنے حلقوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہاں پر آواز بنتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کشادہ دل کے ساتھ تمام باتیں کی، تو یہاں پر کچھ اور روایات کو بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بجٹ اس اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا، یہ ایک روایتی بجٹ تھا، اور اس بجٹ کے اندر خواہ وہ حکومتی لوگ ہوں یا اپوزیشن کی طرف سے بیٹھے ہوئے الیکٹڈ لوگ ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی حلقوں کی اسکیموں کو اس بجٹ میں شامل کیا گیا ہے، یہ عمران خان صاحب کے بقول وہ سیاسی رشوت تھی جو اپنے حلقوں کے نمائندوں کو ووٹ حاصل کرنے کے لیے دی جاتی تھی۔ لیکن میں اس بات پہ اس لیے بھی یقین کرتا ہوں کہ یہ بجٹ یہاں پر جن لوگوں کو یہ اسکیمیں دی گئی ہیں، یہ نہ صرف رشوت ہے بلکہ یہ ان لوگوں کے ساتھ بہت سخت زیادتی ہے کہ اس بجٹ کو پاس کروانے کے لیے آپ نے ان کو چند ایک اسکیمیں دے کے ان کو اس بات پہ لگا دیا کہ وہ بجٹ کو منظوری کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہاں پر بجٹ بنانے کے طریقہ کار کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیشہ بات غریب کی جاتی ہے، عوام کی بات کی جاتی ہے، مزدور اور کسان کی بات کی جاتی ہے، طالب علم کی بات کی جاتی ہے، مریض کی بات کی جاتی ہے، لیکن اگر اس بجٹ کو آپ دیکھیں تو کم از کم میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس بجٹ کے اندر جو مزدور کا ذکر کیا گیا ہے اس کے لیے دیا کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ وزیر خزانہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے 20,000 جو اجرت مقرر کی ہے ماہانہ جو ایک مزدور کے لیے، تو کیا آپ کے علم میں ہے کہ 20,000 روپے میں کسی ایک غریب آدمی کے گھر کا خرچہ کس طرح سے مینج ہوگا؟
لیکن اگر آپ نے یہ 20,000 روپے مقرر کر بھی دیے تو کیا یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ جو چوکوں کے اندر مزدوروں کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں اور وہاں پر اگر کوئی ضرورت مند کسی مزدور کو لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ وہاں پر بارگین کر کے کیا آپ کے یہ مقرر کیے ہوئے پیمانے کے مطابق اس کا ماہانہ جو آمدن ہے وہ 20,000 تک پہنچ پائے گی؟ جناب اسپیکر، یہ وہی مزدور ہے جس نے اس اسمبلی کی بلڈنگ کو مکمل کیا، جو پنجاب کے اندر سکولوں کو بناتے ہیں، ہسپتالوں کو بناتے ہیں، لوگوں کے گھروں کی تعمیرات کرتے ہیں۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ شاید وزیر خزانہ صاحب اس بات سے واقف نہیں۔ اگر ان کو نہیں ملم تو آئیں میرے ساتھ، میں ان کو داتا دربار چوک میں دکھاتا ہوں، میں ان کو جنرل ہاسپٹل کے سامنے دکھاتا ہوں، میں ان کو ٹاؤن شپ کے اکبر چوک میں دکھاتا ہوں کہ وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں مزدور ہوتے ہیں جو صبح اپنے بچوں کو یہ یقین دلا کر آتے ہیں کہ شام کو گھر آؤں گا تو تمہارے لیے روٹی لے کر آؤں گا، لیکن شام کو مایوس گھر لوٹتے ہیں۔ جناب اسپیکر، وزیر خزانہ کو اس بات کا اعادہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کروڑوں نوکریوں کا عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا وہ کروڑوں نوکریاں آج نہیں ہیں۔ آج پڑھے لکھے لوگ ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں۔ آپ تو مزدور کو 20,000 ماہانہ اجرت کی بات کرتے ہیں، یہاں پر MBBS ڈاکٹر، یہاں پر پڑھے لکھے LLB وکیل، یہاں پر MBA MA کیے ہوئے لوگ نائب قاصد کی نوکری کے لیے درخواستیں لکھ کر مارے پھرتے ہیں، لیکن کہیں ان کو روزگار نہیں ملتا۔ جناب اسپیکر، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ میرا تعلق ایک کسان گھرانے سے ہے، تو یہاں پر میں نے کئی دفعہ یہ بات نوٹ کی ہے کہ یہاں پر ذمہ دار کی بات کی جاتی ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسان اور ذمہ دار میں فرق ہے۔ پنجاب کے اندر 98% بسنے والے وہ لوگ جو 12 ایکڑ سے کم کے مالک ہیں وہ کسان ہیں، اور ان سے 70% پنجاب کا روزگار وابستہ ہے۔ جناب اسپیکر، جی وائنڈ اپ کریں۔ جناب میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، میں کسان کی بات کر رہا ہوں، مجھے مکمل کر لیں گے اس کے بعد میں وائنڈ اپ کر دوں گا سر۔ جناب والا، آج کسان جس قسم پرسی کی حالت میں ہے آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ جناب اسپیکر، 3 سال کے اندر 2400 روپے میں بکنے والا DAP کھاد آج 5700 روپے میں ناپید ہو چکا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں جو 5 روپے کسان کے لیے بجلی کا یونٹ مقرر کیا گیا تھا آج 22 روپے میں ہے، اور اس کے اوپر ستم یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بجلی پوری بھی نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، اسی طرح ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، اسی طرح بیج کی قیمتوں میں اضافہ، اسی طرح پیسٹی سائیڈز کی قیمتوں میں اضافہ، یہ وہ تمام مسائل ہیں جو اس پنجاب کے کسان دیکھ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، اور اوپر سے ستم ظریفی یہ ہے کہ جب اس کی فصل تیار ہوتی ہے تو اس کے بعد منڈی کے اندر اس کا دام نہیں لگتا۔ اور جو ہماری موجودہ حکومت، میں یہ اپنے کسانوں کی بدقسمتی کہوں گا کہ ایک زرعی ملک جس کے اندر پنجاب کے 70% لوگوں کی معیشت کا تعلق جو ہے وہ ذمہ داری سے، کاشتکاری سے وابستہ ہے۔ اور ابھی میں پچھلے دنوں میں یہ پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر کہ ہماری حکومت باہر سے گندم درآمد کرنے کی بات کر رہی ہے، مکھی باہر سے درآمد کرنے کی اور سیڈ باہر سے درآمد کرنے کی بات کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ شرم کی بات ہے۔ اگر یہیں پر ان کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو کھاد سستی دی جائے، بجلی سستی دی جائے، ان کو جو اکوپمنٹ ہے، ٹریکٹر جو ہے اور دیگر جو زرعی آلات ہیں ان کے اوپر سبسڈی دی جائے، تو آپ کے کسان کے اندر وہ طاقت موجود ہے کہ آپ کی ضرورت کا غلہ اسی ملک کے اندر پیدا کرے گا، اسے پنجاب کے اندر پیدا کرے گا، بلکہ آپ اس غلے کو باہر تک لے کر جا سکیں گے۔ جناب اسپیکر، مجھے پتا ہے کہ میں آپ کا بہت وقت لے رہا ہوں، لیکن جناب اسپیکر اس پہ ایک بات میں آپ کی اجازت سے ضرور کہنا چاہوں گا۔ موجودہ حکومت نے ایک پالیسی دی ہے، ایجوکیشن پالیسی۔ جناب اسپیکر، لوگوں کا اس ایجوکیشن پالیسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پنجاب حکومت کا یہ ایجنڈا ہے کہ ہم نے لٹریسی ریٹ کو 100 پہ لے کے جانا ہے، تو جناب اسپیکر ایک غریب آدمی جس کے گھر میں روٹی نہیں پکتی وہ آپ کے لٹریسی ریٹ کو 100 پہ لے کے جانے کے لیے کیوں انٹرسٹڈ ہوگا؟ میں یہاں پر یہ تجویز دوں گا کہ ہمارے نصاب کے اندر تبدیلی کی جائے، اس کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن کو شامل کیا جائے، تاکہ لوگ جب میٹرک کے بعد فارغ ہوں تو لوگوں کو اس بات کا یقین ہو کہ ان کو
कोई बाइज्जत रोजगार मिलेगा जनाब स्पीकर, वरना डिग्रियां लेके एमए पास, डबल एमए पास लोग एक चौथे स्केल की नौकरी के लिए भटकते हुए फिर रहे सड़कों के ऊपर। तो इस हालात के अंदर आपका ना तो टारगेट पूरा होगा, ना लोगों को तालीम की तरफ जो है वो राग़िब करने के लिए आप कामयाब होंगे। लिहाजा मैं ये इस्तदा करूंगा कि आप निसाब के अंदर तब्दीली लेकर आए और टेक्निकल एजुकेशन को शामिल करें। जनाब स्पीकर, अपनी बात को वाइंड अप कर रहा हूं। थैंक यू। तशरीफ रखिए जी। जी चलें, लास्ट 20 सेकंड्स। जनाब स्पीकर, मैं आखिरी 30 सेकंड के अंदर अपने हलके के हवाले से बात करना चाहता हूं। जनाब वाला, ये हमारे लाहौर से जो कसूर रोड है ये, और उसके साथ कसूर से जो दीपालपुर रोड है, ये एक ऐसी सड़क है जो बहावलपुर तक लोगों के लिए सहूलत मुयस्सर करती है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 3 साल के अंदर इस रोड के ऊपर कोई एक ऐसा वो जो रिहेबिलिटेशन का काम है वो नहीं हो सका। दोनों तरफ की रोड जो है टूट फूट का शिकार है। और इसके साथ ये जुल्म भी है कि तमाम जिलों की एंट्री के ऊपर जनाब स्पीकर टूल प्लाजे बने हुए हैं। हमारे जिले की एंट्री के ऊपर भी एक टूल प्लाजा मुस्तफाबाद लडियानी में मौजूद है, लेकिन उसके साथ दूसरा एक टूल प्लाजा जो है वो खुडिया के साथ जनाब स्पीकर बना दिया गया है। मुझे ये समझ से बालातर है कि जब एक जिले से दूसरे जिले के अंदर आप एंटर होते हैं तो वहां पर तो टूल प्लाजा जो है वो देखा जाता है और होते भी हैं, लेकिन ये एक जिले के अंदर जो 2 टूल प्लाजे बने हैं ये हमारे लोगों के लिए जनाब मुसीबत का बायस है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा आपके तवज्जुह से कि वो जो। बहुत शुक्रिया जी। तशरीफ रखें जी, आपने बहुत टाइम ले लिया। नहीं, तशरीफ रखें। नहीं, लिखने के और उसके साथ उड़ाना जनाब स्पीकर, यहां पर जनाब स्पीकर पानी बहुत गंदा पीने का, और मेरी ये दरख्वास्त होगी कि मुस्तफाबाद लडियानी और इन गांव देहातों के लिए साफ पीने के पानी का इंतजाम किया जाए। मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा। थैंक यू वेरी मच जनाब स्पीकर। शुक्रिया।